الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سلسلہ وار قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کا درس مستقل آپ تمام مومنین و مومنات حضرات کی خدمت میں آن لائن پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے دروس کا 24واں درس ہے۔ کل ہم نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 تک کا تلاوت و ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک، آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 124 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند عالم ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، اور جیسا کہ آج کی شب جو آ رہی ہے شب قدر بھی ہے اور ایک غم کی شب بھی ہے، کائنات کا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر ابن ملجم مرادی ملعون نے ضربت لگائی۔ بہت ہی قیامت کی شب، غم کی شب ہے اور عبادت کی شب، لہذا آج کے شب میں، شب قدر میں پوری تیاری کے ساتھ ہمیں اعمال انجام دینا چاہیے اور دعاؤں میں مومنین ایک دوسرے کو فراموش نہ کریں۔ انشاءاللہ کہ خداوند عالم حقیقی شب قدر اس شب کو ہمارے لیے قرار دے گا۔ اب آیت نمبر 121 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ یہ گفتگو جو چل رہی ہے مستقل، ہم اس سورہ بقرہ میں تلاوت کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہے۔ لہذا یہ الذین جو کہ وضاحت کے لیے اس میں موصول ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی وہ اہل کتاب کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں، جن کو تمام امت مسلمہ متفقاً مانتی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہتے ہیں یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو حق ادا کرتے ہیں کتاب کی تلاوت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے اہل کتاب ہیں جو یہودی یا عیسائی ہیں اور دین اسلام آنے کے بعد بھی وہ منحرف ہو گئے، بلکہ جب دین اسلام آیا، رسول کی رسالت کا اعتراف کیا اور وہ دین اسلام جو جناب آدم کے زمانے سے چلا تھا اس میں شامل ہو گئے۔ لہذا وہ لوگ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی۔ البتہ بعض تفاسیر میں ہے کہ قرآن عطا کیا گیا، البتہ زیادہ مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو کتاب عطا کی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت، جو حق ہے تلاوت کرنے کا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پیغمبر پر ایمان لائیں گے، یعنی جو کتاب کو سچی معنی میں حقاً تلاوت کرتے ہوں گی، چونکہ توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی آخری نبی کے صفات اور نشانیاں اور پہچان بتائی گئی ہیں۔ بس وہ لوگ جو کہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں اہل کتاب میں، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے آخری رسول پر۔
سب خراب نہیں ہیں، کچھ جو ہیں سچ میں ایمان رکھنے والے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی سب مسلمان ایمان کی منزل پر نہیں ہیں۔ ایمان رکھنا اور چیز ہے، صرف زبان سے مسلمان ہونا اور چیز ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب میں بھی صرف یہودی ہونا اور چیز ہے، اور سچ معنی میں حقیقتاً اللہ کی کتاب پر عمل کرنا اور بھی اہم مسئلہ ہے۔ حق کا تلاوت ہے، جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان لائیں گے آخری رسول پر۔ کیوں؟ چونکہ اس میں جو صفات بیان ہوئے اس پہ غور و فکر کریں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ان سے انکار کریں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ کیا کیا ہے؟ فقرہ، یعنی الذین یتلون حق تلاوت ہے۔ حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن کو پڑھے۔ قرآن مجید کے لیے کیا کیا ہے؟ فقرؤ، یعنی قرآن پڑھو۔ آگے کیا؟ ما تیسرا، جتنا ہو سکے اتنا پڑھو، ایسا نہیں جتنی طاقت اتنا ہی پڑھو۔ آگے قرآن کو کیا؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ پھر کیا ہے آگے کا کلاس؟ قرآن کا تدبر ہے، قرآن میں غور و فکر کرو۔ پھر آگے اس پر عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے ابلاغ کرنے کا، پہنچانے کا۔ پہلے خود عمل کرے پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اصل حق ہے۔ پہلے پڑھے، فقرؤ ما تیسرا ورتل القرآن ترتیلا، اس کے بعد اس میں تدبر، پھر عمل، پھر اس کے بعد ابلاغ۔ لوگ ابلاغ کو مقدم کر دیتے ہیں اپنے عمل پر، جو کہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی، ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو ہم نے تم کو نعمت دی ہے، جو ہم نے دی ہے تم کو نعمت، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ خدا بند عالم، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کا یاد کرنا اللہ سے نزدیک ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا جائے اللہ کو یاد کرو، ایک مرتبہ کہا جائے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب کہا جائے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو یہ تھوڑا نیچا کلاس ہے، اللہ کو یاد کرو یہ اس سے کہا جائے گا جو کہ اس سے نعمتوں سے آگے بڑھ چکا ہو۔ یہاں پہ کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ التی انعمت علیکم، جو ہم نے تم کو دی ہے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے نعمت دی ہے، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام عالم پر، سارے جہان پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت جو دی ہے پہلے بھی بے تذکرہ ہو چکا ہے۔ فضیلت کس عنوان سے؟ فضیلتی اس عنوان سے کہ اگر تم دین پر عمل کرو گے، شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے فضیلت ہے، چاہے آج کا مسلمان ہو چاہے کل کا یہودی ہو۔ فضیلت کب ہے؟ کہ جب اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر عمل نہیں کرتے ہیں توریت کے بتائے ہوئے احکام پر تو کس بات کی فضیلت ہے؟ مسلمانوں کو فضیلت کب ہے؟ کہ جب مسلمان دین اسلام پر عمل کریں۔ یہودیوں کو فضیلت کب ہے؟ کہ یہودی دین یہود پر عمل کریں۔ دین یہود جب جناب موسیٰ جانے لگے، کہا کہ آخری رسول جناب عیسیٰ آئیں گے، اور اس کا انہوں نے اقرار نہیں کیا تو پھر فضیلت بھی باقی نہیں رہ گئی۔ فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو فضیلت دی تمام عالم پر۔ یاد ہے یہ فضیلت جو ہے خود جو ہے فضیلت ہے کیا ہے؟ جیسے توریت اللہ نے دیا یہ فضیلت ہے، فرعون سے نجات دلایا اللہ نے، فضیلت ہے۔ من و سلوہ اس وقت دیا کہ جب انہوں نے حکم نہیں مانا تھا، رسول کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، بیابان میں جنگل میں سرگردہ تھے تو اللہ نے ان کو من و سلوہ دیا، اس پہ بھی انہوں نے شکرانہ نعمت نہیں کیا، کہا کہ ہم کو پیاز لہسن دال چاول چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نعمت خدا کو یاد کرنا
یہ سبب بنتا ہے کہ اللہ سے انسان نزدیک ہو۔ نعمتیں خدا ہم تو موٹی موٹی نعمتوں کو گناتے ہیں کہ اللہ نے آنکھ میں آنسو بنایا، ایسا پانی کہ اگر کیڑا مکوڑا ہے تو مر جائے گا، اندر جا نہیں پائے گا، آنکھ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر دقیق بحث کی جائے تو آنسو میں کتنے کیمیکلز ملے ہیں، کون سا جز بڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا، کون سا جز گھٹ جائے تو کیا ہو جائے گا۔ ہم صرف بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں اللہ کی اس، ورنہ خداوند عالم نہ کہتا کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 123، 123، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ وَاتَّقُوا یعنی ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن شیء کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے فدیہ نہیں بن سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ان کو مارنے کے بجائے ہم کو مار لو، لا تجزی نفس عن شیء، نفس شیئا، کوئی کسی کے لیے فدیہ نہیں بن سکتا۔ اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی بچانے والا نہیں، ہر انسان کا صرف وہ ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے۔ ولا يقبل منها عدل، اور کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اللہ 1,00,000 روپیہ لے لے اور ہم کو اس عذاب سے بچا دے، وہاں پر کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس دن کوئی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جسے دنیا میں ہوتا ہے کہ فلاں ایم ایل اے کے رشتہ دار ہیں، فلاں داروغہ کے رشتہ دار ہیں، فلاں نیتا کے رشتہ دار ہیں، وہاں پہ سورس چلتا ہے۔ ولا تنفعها شفاعت، شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم ینصرون، اور اس دن کسی کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ البتہ شفاعت ہے، لیکن شفاعت کون کرے گا اس دن؟ جس کو اللہ اجازت دے گا خاص شفاعت کرنے کے لیے، جو اللہ کے یہاں عظیم مرتبہ رکھتے ہیں، ان کو شفاعت کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی تمام اسباب جو ہے وہاں پر دنیا کے جتنے ختم ہو جائیں گے، مگر خدا جن کو حق دے گا شفاعت کرنے کا صرف وہ شفاعت کریں گے۔ یعنی وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسان کا خلوص، انسان کا عمل یہ فائدہ مند ہے، اور اس نے جو اچھے کام کر کے آخرت کے لیے مہیا کیا ہے وہ وہاں پہ اس کے کام آنے والے ہیں۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیء، کوئی نفس کے لیے، کوئی نفس کسی کے لیے کچھ فدیہ نہیں بن سکتا۔ آیت نمبر 123 ہو گیا، اب آیت نمبر 124 اور آج کی بحث کی آخری آیت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے رسول اس وقت کو یاد دلاؤ، یا بنی اسرائیل کو یاد دلایا جائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابتلا کیا ابراہیم کو، کس نے؟ ربہ، ان کے رب نے۔ بِکَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ نے مبتلا کیا جناب ابراہیم کو چند کلمات میں، یعنی امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم جو اس میں کامیاب ہو گئے، آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ نے کہا، کیا کیا امتحان دیے جناب ابراہیم نے؟ بہت سارے امتحانات دیے۔ نوجوان بیٹے کو قتل گاہ میں لے گئے، چھری چلائی، اور بہت سے واقعات ہیں۔ آگ میں پھینکے گئے جلائے جانے کے لیے،
تو جناب ابراہیم نے بہت عظیم امتحان، بیٹے کو ذبح کرنا، لہٰذا خدا بند عالم نے ان کو مرتبہ عطا کیا۔ پہلے کیا عبداللہ کا مرتبہ ہے، پھر اور مرتبہ بڑھا جناب ابراہیم کا نبی اللہ کا مرتبہ ہے، اور مرتبہ بڑھا رسول اللہ کا مرتبہ ہے، اور مرتبہ بڑھا خلیل اللہ کہلائے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور جب مرتبہ پڑھا تو امامت کا مرتبہ خدا نے عطا کیا۔ یہاں پر کچھ لوگ اس شبہے میں پڑ جاتے ہیں کہ امامت کا مرتبہ جب نبوت سے بلند اور بالا تر ہے تو آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند ہیں، وہ تو نبی ہیں۔ بالکل واضح ہے یہاں پر وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام بھی ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس امامت کا بھی مرتبہ موجود ہے، اور اس لیے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کے پاس صرف نبوت تھی، امامت نہیں تھی، اور جناب ابراہیم کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ امامت بھی عطا کیا، پھر رسول کی عظمت کہاں رہ جائے گی؟ رسول خاتم المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، بالکل واضح ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا انی، بے شک میں، جاعلُکَ، میں بناؤں گا لوگوں کے لیے امام آپ کو۔ معلوم یہ ہوا کہ امام بنانے کا حق کسے؟ خدا بند عالم کو ہے، خلیفہ بنانے کا حق خدا بند عالم کو ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، پھر 1,24,000 انبیاء ہیں جو کہ خلیفۃ اللہ ہیں، اس کے بعد 12 ائمہ کا سلسلہ ہے جو رسول نے بتایا ہے، وہ بھی کیا ہیں؟ خلیفۃ اللہ ہیں۔ یعنی اگر ہم جو ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ امامت و خلافت، یہ حکومت کا حق اصل میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے، تو یہاں پر آیت انی جاعلک، میں بناؤں گا، خدا کہہ رہا ہے اس کی، للناس، لوگوں کے لیے امام، یعنی امام بنانے کا کام کس کا؟ حقیقی امام، یہ دنیاوی امام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، یہ اس امام کی بات کر رہا ہوں جو منصوص من اللہ ہے، جس کو اللہ امام بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ وہ امام ہوتے ہیں جو کہ معصوم ہوتے ہیں، یہ وہ امام ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتے بلکہ والراسخون فی العلم کی منزل میں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام، جن کو رسول اللہ بھی بتا کے گئے۔ غدیر میں مولا کا پہلے امام حضرت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت و امامت کا اعلان کیا ہے رسول اللہ نے، اور پھر کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ آخری حجت جو کہ پردہ غیب میں ہے وہ بھی کیا؟ حجت اللہ، خلیفۃ اللہ، منصوص من اللہ، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس سخت امتحان میں۔ قال ومن ذریتی، یہ امامت کا مرتبہ جو کتنے رتبوں کے بعد ملا ہے، عبداللہ ہے، پھر رسول اللہ، پھر رسول نبی اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، آخر میں کیا مرتبہ ملا جناب ابراہیم کو؟ امامت کا۔ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ، کیا یہ امامت کا مرتبہ میری ذریت، میری نسل والوں، میری اولاد کے لیے ہے؟ یعنی مطالبہ کیا، اتنا عظیم رتبہ ہے امامت کا کہ جناب ابراہیم جیسے خلیل اللہ، اولو العزم پیغمبر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ امامت کا درجہ و رتبہ و مرتبہ جو خداوند عالم کی طرف سے ہے میری اولاد کو عطا ہو۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا ظالمین تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام، اسی لیے ہم جو امام 12 مانتے ہیں، امام معصوم ہیں، وہ ان سے کسی طرح کی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔
اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو امام ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، جو رسول ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم مسلمان، امت مسلمہ اگر کسی کو خلیفہ بنا لے گنہگار کو تو وہ حقیقی خلیفہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کسی کو امام بنا لے تو حقیقی امام نہیں ہے۔ حقیقی امام کون ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ عظمت ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کون ہے؟ جس سے کسی طرح کا گناہ ہو جائے وہ ظالم ہے۔ ایک بھی گناہ ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اب جو کچھ زمانے تک اپنی عمر میں مشرک رہا ہو یا ایک لحظے کے لیے مشرک ہو گیا ہو، وہ بھی یہ مرتبہ امامت کا جو خداوند عالم یہاں فرما رہا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، یہ حقیقی امام کا جو مرتبہ ہے، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کے سوچ لیا ظالم قرار ہو گیا۔ یہ گناہ بھی اگر اس نے کیا تو کیا ہو گیا؟ ظالم ہو گیا۔ ظالم ہو گیا تو امام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے شرک کیا ہو تو وہ امام اور خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ لہذا یہ امامت کا وہ مرتبہ، وہ عہدہ جو کہ آخری نبی بتا کے گئے تھے، اگر اس پر امت نے عمل کیا ہوتا تو آج مسلمان اور دین اسلام پوری دنیا میں ہوتا۔ آج جو چند ممالک میں دین اسلام محدود ہو کے رہ گیا، لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جو کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، وہ پورا ہوگا کہ خداوند عالم امام زمانہ کا ظہور فرمائے گا اور پوری کائنات میں پرچم اسلام سر بلند ہوگا اور لہرائے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آج کی شب جو کہ شب قدر آنے والی ہے، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگارہ یہ شب جو ہے شب عبادت کے ساتھ شب غم کی شب بھی ہے، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کا غم بھی منا سکیں۔ پروردگارہ ہم جو چند آیات کی تلاوت روز کر رہے ہیں، ترجمہ پیش کر رہے ہیں، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود جو بھی ثواب حاصل ہو چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اس کا ثواب ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی مسلمانان عالم ہیں، جہاں جہاں پر انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ ظلم کو خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تمام مسلمان کو امن و امان عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں زمانہ پورا شعب ہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔